10، 11 اور 12 محرم الحرام کے دن یہ تسبیح حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے پڑھی۔ جس گھر میں بھی یہ تسبیح پڑھی جائے گی اس گھر کا بچہ بیچارہ پتی بن جائے گا، بے شک آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج میں آپ کو قرآن پاک کی ایک ایسی سورت کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں جو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنی شہادت کے بعد پڑھی۔ شہادت کے بعد جب 3 دن تک امام حسین کے سرہ نور کو دمشق کے بازاروں میں گھمایا جا رہا تھا اور جب آپ رضی اللہ عنہ کا سرہ نور نیزے پر تھا، تو اس وقت بھی امام علیہ مقام حضرت امام حسین کے سرہ نور سے قرآن پاک کی تلاوت کی آوازیں آ رہی تھی۔ تو اس وقت میرے امام علیہ مقام نے نیزے کے نوک پر جس سورت مبارک کی تلاوت کی، آج اس کے بارے میں بتاؤں گی۔ اور یہ سورت جس گھر میں 10، 11 اور 12 محرم کے دن پڑھی جائے گی اس گھر کا بچہ بیچارہ پتی بن جائے گا۔ ایسے گھروں میں پورا سال رزق کی کمی نہیں آتی، کبھی فاقے نہیں آتا اور تمام بیماریاں اس گھر سے ختم ہو جاتی ہے۔ وہ لوگ بڑی ہی قسمت والے ہیں جو یہ سورت مبارکہ اپنے گھر میں 10، 11 اور 12 محرم والے دن پڑھتے ہیں یا بچوں سے پڑھوا لیتے ہیں۔ نہایت ہی آسان عمل ہے اور بڑا ہی آسان سا طریقہ ہے۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ پورا سال غم سے میری حفاظت ہو جائے، ہر پریشانی سے میری حفاظت ہو جائے، ہر دکھ سے میری حفاظت ہو جائے، ہر آنے والی مشکل میرے لیے آسان ہو جائے، میرے گھر سے رزق کا فقر، رزق کی تنگی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے، اس شخص کو چاہیے کہ یہ سورت اپنے گھر میں پڑھنے کا اہتمام ضرور کر لے۔ اگر آپ اپنے گھر میں رہتے ہیں تو اپنے گھر میں یہ سورت ضرور پڑھیں، یا کسی اور جگہ پڑھیں تو اپنے گھر کا تصور کر کے یہ سورت پڑھ کر پھونک مار دے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کی زندگی ہی بدل جائے گی، کیوں نہ کہ یہ ایسی سورت ہے جس کے بارے میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ خود فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی یہ سورت پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو تمام فتنوں سے محفوظ فرما دیتا ہے۔ ناظرین کرام، جان لیجئے کہ سب سے بڑا فتنہ دجال کا فتنہ ہے، اور اس سورت کو پڑھنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دجال کے فتنوں سے محفوظ فرما لیتے ہیں۔ یہ سورت ایسی ہے کہ اگر کوئی شخص اس کو پڑھ لیتا ہے تو قرض کی ادائیگی میں آسانی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سورت کے پڑھنے والے کی بھی مدد فرماتا ہے، جس نے کربلا کی سرزمین پر اپنا تن، من، دھن سب کچھ قربان کر دیا تھا۔ انہوں نے یہ سورت نیزے کی نوک پر چڑھ کر بھی پڑھی تھی۔ اسی لیے یہ سورت اتنی پیاری ہے کہ مفسرین اور صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ جو بندہ بھی یہ سورت پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ کی محتاجی سے اس کو محفوظ فرما لیتا ہے۔ اگر وہ مخروص ہو تو قرضے کی ادائیگی میں آسانی ہو جاتی ہے، اگر اس کے دشمن بہت زیادہ ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ ہمیشہ امام حسین کی طرح زندگی کے ہر میدان میں اس سورت کو پڑھنے والے کو کامیابی نصیب ہوتی ہے، اور اسی طرح ہمیشہ کے لیے غربت کا خاتمہ ہو جاتا ہے، ظالم سے ہمیشہ کے لیے نجات مل جاتی ہے۔ اگر کوئی عورت حاملہ ہے، اس کے پیٹ میں بچہ ہے، تو اس کی حفاظت کے لیے بھی یہ سورت بہت ہی مؤثر ہے۔ اور ایک بزرگ کا قول یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص مسجد کے اندر بیٹھ کر خلوص نیت کے ساتھ اس سورت کو پڑھے اور پھر سجدہ ریز ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اپنے کسی بھی حاجت کے لیے، خاص طور پر قرض سے خلاصے کے لیے دعا کرے تو اگلے ہی دن اس کے قرضے کا انتظام ہو جاتا ہے۔ اور اس صورت میں ایک جمعے سے دوسرے جمعہ نہیں گزارتا، یعنی ایک سے دوسرا ہفتہ نہیں گزرتا، 8 دن نہیں گزرتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ہر مشکل کو آسان فرما دیتا ہے۔ ناظرین کرام، اسی طرح جب کوئی شخص محرم الحرام کے 10، 11 اور 12 تاریخ کو یہ سورت پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی ہر مشکل کو آسان فرما دے گا۔ حضرت امام علیہ مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کی تلاوت کو کسی بھی حال میں مت چھوڑنا، اور رب کے بارگاہ میں سجدہ کسی حال میں نہ چھوڑنا۔ جان جاتی ہے تو چلی جائے، سب کچھ قربان کرنا پڑ جائے تو کر دینا، لیکن ایمان کو نہ جانے دینا، قرآن کو نہ جانے دینا۔ ایمان کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، نماز کے ساتھ، سجدوں کے ساتھ اپنی پیشانیوں کو ہمیشہ تر رکھنا، قرآن پاک کی تلاوت سے ہمیشہ اپنی زبان کو تر رکھنا۔ دنیا میں بھی عزت ملے گی اور کل کائنات کے دن بھی عزت ملے گی۔ ناظرین کرم، یہ بڑے ہی اہم دن ہیں، بڑی سہانی گھڑیاں ہے، چنانچہ آپ اپنے گھروں کے اندر حضرت امام حسین کی نیاز کا بھی اہتمام کریں اور ساتھ ہی اس سورت کے پڑھنے کا بھی ضرور اہتمام کریں۔ اس عمل کو مکمل سن کر اور سمجھ کر کیجیے گا، انشاءاللہ آپ کی نسلیں آباد ہو جائیں گی اور آپ کا مقدر سنور جائے گا، آپ کی زندگی سنور جائے گی، آپ کے حالات بدل جائیں گے، کیوں نہ کہ یہ 3 دن بڑے ہی اہم دن ہوتے ہیں۔
اس عمل کو اپنے پاس لکھ کر محفوظ کر لے اور اپنے تمام دوست احباب تک بھی میری یہ ویڈیو ضرور پہنچائے جو اس وقت مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں اور پریشانیوں کا سامنا کر رہے ہیں۔ ان کو بھی یہ پیغام اور یہ صورت ضرور پہنچائے تاکہ وہ بھی اس صورت کو پڑھ کر اپنا مقدر سنوار سکے، اپنی مشکلوں کو آسان کروا سکے، اپنی حاجتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے پورا کروا سکے۔ جان لیجیے گا امام علیہ مقام کی شہادت تاریخ کے اندر ایک ایسی شہادت ہے کہ اس جیسی شہادت نہ پہلے کبھی ہوئی اور نہ ہی قیامت تک کوئی اور ہو سکتی ہے، کیوں نہ کہ حضرت امام حسین کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ جب امام حسین رضی اللہ عنہ کی پیدائش ہوئی، آپ کی ولادت ہوئی، تو تب ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شہادت کے بارے میں آگاہ فرما دیا۔ حضرت امام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابھی بھی جبرائیل آمین نے مجھے یہ اطلاع دی ہے کہ میرا یہ فرزند سرزمین فرات میں شہید کیا جائے گا۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ اس کے مقتل کی مٹی دکھاؤ، بس وہ مٹی لائے اور پھر وہ مٹی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام سلمہ رضی اللہ عنہ کو دی اور فرمایا کہ جب یہ مٹی سرخ ہو جائے تو سمجھ لینا کہ میرے بیٹے کو شہید کر دیا گیا ہے۔ امام المومنین حضرت امام رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہے کہ میں اس مٹی کو شیشے میں ڈال لیا اور جب امام علیہ مقام عرض کربلا میں شہید ہوئے تو وہ مٹی مدینہ پاک میں خون بن گئی تھی، اور جب میں نے اس مٹی کو خون بنتے ہوئے دیکھا تو مجھے پتہ چل گیا کہ آج امام علیہ مقام حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ فرماتی ہے کہ دوپہر کا وقت تھا، میں اپنے گھر میں سوئی ہوئی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں تشریف لائے تھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک گرد آلودہ تھا۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ اس حالت میں کیسے آنا ہوا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بیٹے امام حسین کو آج کربلا کے اندر شہید کر دیا گیا ہے۔ یہ شہادت اتنی دردناک تھی کہ امام حسین نے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اللہ کے راستے میں قربان کر دیا اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے سرا قدس کو 3 دن تک یعنی 10، 11 اور 12 محرم کے دن نیزے کی نوک پر چڑھا کر دمشق کے بازاروں میں پھرایا گیا، اور یہاں تک کہ آپ کے سرا نور کی شان یہ ہے کہ جب آپ کے سرا نور کو 3 دن تک دمشق کے بازاروں میں گھمایا گیا تو اس وقت آپ کے بارے میں ایک راوی کہتی ہے کہ اس وقت میں نے حسین کے سرا نور کو نیزے پر چڑھے ہوئے دیکھا۔ میں اس وقت دمشق میں تھا کہ آپ کے سرا نور کے سامنے کھڑے ہو کر ایک آدمی یہ سورت پڑھ رہا تھا۔ پھر جب وہ ان الفاظ پر پہنچا، ترجمہ: کیا تو نے نہ جانا کہ بے شک اصحاب کہف اور رقیم ہماری نشانیوں میں سے ایک عجوبہ تھے؟ القرآن۔ جب اس آیت مبارک پر وہ شخص پہنچتا ہے تو امام حسین رضی اللہ عنہ کے سرا قدس سے قرآن پاک کی تلاوت کی آوازیں آتی ہے کہ آپ یہ فرما رہے ہوتے ہیں: اے اصحاب کہف کے بارے میں کہنے والوں، میرا قتل کیا جانا اور میرے سر کا نیزے پر چڑھایا جانا یہ اس سے بھی زیادہ عجیب تر ہے۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ امام حسین کا قاتل کیا جانا اور آپ کے سرا نور کو تن سے جدا کر کے نیزے کی نوک پر چڑھانا، پھر دمشق کے بازاروں میں گھمایا جانا، یہ اصحاب کہف کے واقعے سے بھی عجیب تر ہے۔ تو ناظرین جان لیجیے کہ یہ سورہ مبارکہ سورہ کہف ہے، اور جو لوگ بھی سورہ کہف کا اپنے گھروں میں اس کی تلاوت کے اہتمام کرتے ہیں، جو طریقہ ابھی میں آپ کو بتانے والی ہوں اس طریقے کے مطابق پڑھیے گا تو انشاءاللہ جو کچھ بھی اس سورت کے بارے میں بیان کیا گیا ہے وہ ضرور پورا ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالی اس وظیفے کو کرنے والے کو خالی دامن نہیں چھوڑے گا، ان کی جھولیاں بھر دے گا۔ ناظرین کریم، 1400 سال گزر جانے کے بعد آج بھی میرے حسین کا نام زندہ ہے اور قیامت تک زندہ ہی رہے گا۔ ناظرین ابھی میں آپ کو بتاؤں گی 10، 11 اور 12 محرم والے دن آپ نے یہ سورہ کہف کس طرح پڑھنی ہے اور کتنی مرتبہ پڑھنی ہے، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا رہے اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیوں نہ کہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے عمل آپ کے حوالے ڈیلی بیسس کرتی رہوں گی۔ اب عمل کیا ہے کہ آپ یہ سورہ مبارکہ
10, 11 اور 12 محرم کے دن آپ اپنے گھر میں تمام لوگ مل کر بھی پڑھ سکتے ہیں اور ایک شخص بھی پڑھ سکتا ہے، اور پھر اس کے بعد اگر کچھ نیاز کا اہتمام ہو جائے، کچھ چیز کا اہتمام ہو جائے تو بہت خوب، لیکن اگر نہیں تو ویسے بھی آپ اس سورت کو ایک گلاس پانی کے اوپر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ پھر اس پانی کو آپ اپنے سب گھر والوں اور بیوی بچوں کو پلا دیں۔ اگر آپ گھر میں نہیں تو تصور میں اپنے گھر کے اوپر دم کر دیں اور اپنے بچوں کے اوپر بھی تصویر میں دم کر دیں۔ اس کے شروع اور آخر میں درود ابراہیمی پڑھنا ہے جو ہم لوگ نماز کے اندر پڑھتے ہیں۔ اس درود میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل کا ذکر ہے، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل کا ذکر ہے۔ گزارش ہے کہ آپ یہ وظیفہ ضرور کریں۔ اگر آپ 10 محرم کو سورہ کہف پڑھتے ہیں تو 10 مرتبہ سورہ کہف اور اس کے اول و آخر 10 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ اگر آپ 11 محرم کو یہ سورت پڑھتے ہیں تو 11 مرتبہ درود ابراہیمی اور 11 مرتبہ ہی سورہ کہف پڑھیں۔ اگر آپ 12 محرم کو سورہ کہف پڑھتے ہیں تو 12 مرتبہ اول و آخر درود ابراہیمی ضرور پڑھنا ہے، اور اس کے بعد ہر جمعۃ مبارک کو ایک مرتبہ سورہ کہف اور پڑھ لیا کریں تو ساری زندگی کے لیے پریشانیوں سے محفوظ ہو جائیں گے۔ ناظرین کرم، اس عمل کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو بھی مانگیں گے اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرمائے گا، اور اس وظیفے کی برکت سے انشاءاللہ آپ کو کبھی مایوسی نہیں ہوگی، آپ اپنے مقصد میں ضرور کامیاب و کامران ہو جائیں گے۔ آج تک اس وظیفے کی برکت سے کوئی بھی مایوس و محروم نہیں رہا۔ اب یہاں یہ بات بھی جان لیجئے کہ یہ ایسا وظیفہ ہے کہ اس کی اجازت عام ہے، اور یہ وظیفہ اس وقت اور بھی زیادہ اثر انگیز ہو جاتا ہے، پرتاثر ہو جاتا ہے جب آپ اس کے بارے میں اپنے تمام اہل و عوال اور تمام دوستوں کو بتائیں گے۔ خود بھی ضرور یہ وظیفہ کریں اور تمام جاننے والوں کو بھی یہ وظیفہ ضرور بتائیں۔ آپ کے بتائے جانے پر جتنے زیادہ سے زیادہ لوگ اس وظیفے کے اس عمل کو کریں گے تو اتنا ہی زیادہ یہ وظیفہ آپ کے لیے کام کرے گا۔ یاد رکھیے کہ اس وظیفے کے ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نہایت عیزی کے ساتھ رو رو کر اور ہو سکے تو گڑ گڑا کر دعا بھی مانگنی ہے، اور آپ کی جو بھی پریشانیاں ہیں اور جو بھی حاجت ہے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش کریں، وہ ضرور ان کو پورا کرے گا۔ کیوں نہ کہ میرا اللہ ایسا عظیم ہے جو سمندر کے اندر روزانہ ویل مچھلی کو 1 ٹن یعنی 1000 کلو کھانا پہنچاتا ہے۔ ممکن اور ناممکن صرف ہمارے دماغ میں ہوتا ہے، عظیم الشان اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ پورے یقین، اہتمام اور اخلاص کے ساتھ یہ وظیفہ کریں۔ یاد رکھیں کہ یہ موقع پورے سال میں صرف ایک بار ہی ملتا ہے کہ اپنی تمام حاجت ایک آسان وظیفے اور ایک آسان سورہ مبارکہ یعنی سورہ کہف کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوری کروا لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس مبارک اور رحمت والے مہینے اور عظیم والے دنوں کی برکت سے ہم سب کی تمام پریشانیاں، مصیبتیں اور تکلیفیں دور فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سننا اور آپ کا سنانا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین۔ محترمہ ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔